السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 187 سے ترجمہ اور تفسیر سیکھیں گے۔ اب جلدی سے ہم اپنی سورہ بقرہ کی اور سیاقول پارے کی جو آیت نمبر 187 اوپن کر لیتے ہیں۔ جی، اور آپ بھی اپنا قرآن پاک آگے رکھ کے اور اپنے پاس پینسل رکھا کریں، اور جو آپ کو معنی نہیں آتے اور وہ اوپر لکھتے جایا کریں کچی پینسل کے ساتھ، جو لیڈ پینسل ہوتی ہے اس کے ساتھ، تاکہ جو آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے، سمجھ آ جائے آپ کو۔ تو اگر آپ ویسے پورا کورس کرنا چاہتے ہیں کہ آپ پورا ترجمہ اور تفسیر کے اچھے سے آپ کو یاد ہو جائے، ترجمہ اور تفسیر آ جائے، تو آپ اس جو یہ لیکچرز ہوتے ہیں، ویڈیوز ہوتی ہیں، اس سے آپ سیکھ سکتے ہیں، اور بالکل آسان ہے۔ اور اگر ایک بار سمجھ نہیں آتی ہے، بار بار بھی جو ہے اس ویڈیو کو آن کر سکتے ہیں، وہ آگے پیچھے کر کے جو ہے سیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر پھر بھی کوئی میرے سے آن لائن سیکھنا چاہے تو میں انشاءاللہ ضرور سکھاؤں گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ مجھے کمنٹ میں بتا دیا کریں، لیکن آپ لوگوں کی بالکل نیت خالص ہونی چاہیے کہ جو ہے ہم نے اچھے سے اللہ کے لیے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو آج کا ہمارا لیسن ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے جی آپ کے اس پیج کی چھٹی لائن سے اُحِلَّ لَكُمْ لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، یہاں سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اُحِلَّ لَكُمْ لیلۃ الصیام، حلال ہوا تم کو روزے کی رات میں، لیلۃ الصیام روزے کی رات میں، رفث بے حجاب ہونا، جماع کرنا، الی نسائکم اپنی عورتوں سے، ہن لباس لکم وہ پوشاک ہیں، لباس ہیں تمہاری، وانتم لباس لہن اور تم پوشاک ہو ان کی، علم اللہ اللہ کو معلوم ہے، انکم بے شک تم ہو، تختانون خیانت کرتے تھے، انفسکم اپنی جانوں سے، فتاب علیکم سو معاف کیا تم کو، وعفا عنکم اور درگزر کی تم سے، فالآن پھر ملو، فالآن پس اب، باشروہن ملو اپنی عورتوں سے، باشروہن مباشرت کرو ان سے یا ملو ان سے اپنی عورتوں سے، وابتغوا اور طلب کرو، ما کتب اللہ لکم اس کو جو لکھ دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے، وکلوا اور کھاؤ، واشربوا اور پیو، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین یہاں تک کہ صاف نظر آ جائے، واضح ہو جائے، یتبین واضح ہو جائے، صاف نظر آ جائے، لکم الخیط الابیض تمہارے لیے سفید دھاری، خیط الابیض سفید دھاری، من الخیط الاسود سیاہ دھاری سے، من الفجر صبح کی، مطلب کہ تمہیں جو ہے جو رات کی سیاہی سے جو ہے سفیدی جو ہے صبح کی نظر آنے لگ جائے کہ اب صبح ہو رہی ہے، من الفجر صبح سے، ثم اتموا الصیام پھر تم پورا کرو روزے کو، الی اللیل رات تک، ولا تباشروہن اور نہ ملو عورتوں سے، وانتم عاکفون جب تک کہ تم اعتکاف کرو، فی المساجد مسجدوں میں، تلک حدود اللہ یہ حدیں باندھی ہوتی ہیں اللہ کی، فلا تقربوہا سو ان کے نزدیک نہ جاؤ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتہ اپنی آیتیں، للناس لوگوں کے واسطے، لعلہم تاکہ وہ بچتے رہیں۔ اب اس آیت میں روزہ کے بقیہ احکام کی تو کچھ تفصیل مذکور ہے۔ تم لوگوں کے واسطے روزے کی شب میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا، اور پہلے جو اسے ممانعت تھی وہ موقوف کی گئی، کیونکہ بوجہ قرب اور اتصال کے وہ تمہاری بجائے جو ہیں تمہارے جو اوڑھنے ہیں، بچھونے ہیں،
اللہ تعالیٰ کو اس کی خبر تھی کہ تم حکم الہی میں خیانت کرو گے، گناہ میں اپنے کو مبتلا کر رہے تھے، مگر خیر جب تم معذرت سے پیش آئے تو اللہ تعالیٰ نے تم پر عنایت فرمائی اور تم سے گناہ کو دھو دیا۔ سو جب اجازت ہو گئی تو اب ان سے ملاؤ اور جو قانون اجازت تمہارے لیے تجویز کر دیا ہے بے تکلف اس کا سامان کرو۔ اور جس طرح شب سیام میں بیوی سے ہم بستری کی اجازت ہے، اسی طرح یہ بھی اجازت ہے کہ تمام رات میں جب چاہو کھاؤ بھی اور پیو بھی، اس وقت تک کہ تم کو سفید خط مطلب صبح صادق کی روشنی کا جو ہے تمہارے لیے واضح ہو جائے، سیاہ خط سے یعنی رات کی تاریکی، تو پھر صبح صادق سے رات آنے تک روزے کو پورا کرو۔ اب صبح کی سفیدی کا خط رات کی تاریکی کے سیاہ خط سے متمیز ہو جانے سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق یقینی طور سے ثابت ہو جائے۔ اب جو آپ کو 5واں حکم آیا ہے، حکم جو پنجم ہے، وہ اعتکاف ہے۔ اور ان بیویوں کے بدن سے اپنا بدن بھی مطلب شہوت کے ساتھ مت ملنے دو، جس زمانے میں کہ تم لوگ اعتکاف والے ہو، جو کہ مسجدوں میں ہوا کرتا ہے۔ یہ سب احکام مذکورہ خدا بندی ضابطے ہیں، تو ان ضابطوں سے نکلنا تو کیسا نکلنے کے نزدیک بھی مت ہونا۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بیان کیے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اور بھی احکام لوگوں کی اصلاح کے واسطے بیان فرمایا کرتے ہیں، اس امید پر کہ وہ لوگ احکام پر مطلع ہو کر ان احکام کے خلاف کرنے سے پرہیز رکھیں۔ اب جو آتا ہے احل لکم کے لفظ سے کہ حلال کیا گیا تمہارے لیے، کہ جو چیزیں آیت کے ذریعے حلال کی گئی ہیں وہ اس سے پہلے حرام تھیں۔ اب صحیح بخاری وغیرہ میں روایت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذکور ہے کہ ابتدا میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے وقت کھانے پینے اور بیویوں کے ساتھ اختلاط کی صرف اس وقت تک اجازت تھی جب تک سو نہ جائیں، تو سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھیں۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس میں مشکلات پیش آئیں۔ قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر مزدوری کر کے افطار کے وقت گھر پہنچے تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ بیوی نے کہا کہ میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ جب وہ واپس آئیں تو دن بھر کے جو تھکان کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا۔ اگلے دن اسی طرح روزہ رکھا، دوپہر کو جو ہے ضعف سے بے ہوش ہو گئے، کمزوری سے۔ تو پھر اسی طرح بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہو کر پریشان ہوئے۔ پھر ان واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں جو ہے پہلا حکم منسوخ کر کے غروب آفتاب کے بعد سے طلوع صبح صادق تک پوری رات میں کھانے پینے اور مباشرت کی اجازت دے دی گئی، اگرچہ سو کر اٹھنے کے بعد ہو، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد اگر شب میں سحری کھانا سنت قرار دیا گیا، جس کا ذکر جو ہے روایات حدیث میں واضح ہے۔ اب آیا رفثن کے لفظی معنی اگرچہ عام ہے، ایک مرد بیوی سے اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے جو کچھ کرتا یا کہتا ہے وہ سب اس میں شامل ہے، لیکن باتفاق امت اس جگہ اس سے مراد جماع لیا گیا ہے۔ اب جو ہے ثبوت احکام شرعیہ کے لیے قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حکم قرآن ہے۔ اس آیت نے جس حکم کو منسوخ کیا ہے، یعنی سو جانے کے بعد کھانے پینے وغیرہ کی حرمت کو، یہ حکم قرآن میں کہیں مذکور نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حکم پر عمل کرتے تھے، اسی کو اس آیت نے حکم الہی قرار دے کر منسوخ کیا ہے۔ اس آیت میں پہلے حکم کو حکم الہی قرار دیا گیا، پھر آسانی کے لیے اس کو منسوخ کیا گیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سنت سے ثابت شدہ بعض احکام کو قرآن کے ذریعہ بھی منسوخ کیا جاتا ہے۔ اب سحری کھانے کا آخری وقت، حتی یتبین لکم الخیط الابیض، اس آیت میں رات کی تاریکی کو سیاہ خط اور صبح کی روشنی کو سفید خط کی مثال
دے کر بتلا کر روزہ شروع ہونے اور کھانا پینا حرام ہو جانے کا صحیح وقت متعین فرما دیا۔ اس میں افراط و تفریط کے احتمالات کو ختم کرنے کے لیے فرمایا کہ حتیٰ یتبین، کہ تمہارے لیے یہ معلوم ہو جائے کہ صبح کا وقت آ گیا ہے، صبح قریب ہے، تو اب کھانا پینا چھوڑ دو اور روزہ تمہارا وقت شروع ہو گیا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان تمہیں سحری کھانے سے مانے نہ ہونی چاہیے، کیونکہ وہ راہ سے اذان دے دیتے ہیں، اس لیے تم کو بلال کی اذان سن کر بھی اس وقت تک کھاتے پیتے رہو جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان نہ سنو، کیونکہ وہ ٹھیک طلوع صبح صادق پر اذان دیتے ہیں۔ اب آتا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر سے پہلے رمضان المبارک میں لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے تہجد کے ٹائم ایک اذان دے دیتے تھے، تو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ روزے کا وقت وہ سحری کا سٹارٹ ہو گیا، سحری کر لیں، اور اس کے کچھ دیر بعد ہی کے ٹائم بعد فجر کی اذان ہو جائے گی۔ اور یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان پر کھانا پینا نہ چھوڑو، فجر کی اذان نہیں ہے، فجر کی اذان سے پہلے تہجد میں وہ ایک اذان دے دیتے ہیں کہ اس کو تم فجر کی اذان سمجھ کے کھانا پینا نہ چھوڑ دینا، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث کے تمام نقل کرنے سے بعد معاصرین کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اذان فجر کے بعد بھی کچھ دیر کھایا پیا جائے تو مذائقہ نہیں، اور جس شخص کی آنکھ دیر میں کھلی کہ صبح کی اذان ہو رہی تھی، اس کے لیے جائز کر دیا کہ وہ جلدی جلدی کچھ کھا لے، حالانکہ اسی حدیث میں واضح طور پر بتلا دیا گیا ہے کہ اذان ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھیک طلوع فجر کے ساتھ ہوتی تھی، اس پر کھانے سے رک جانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے حد بند فرما دی ہے وہ طلوع صبح کا یقین ہے، اس کے بعد 1 منٹ کے لیے بھی کھانے پینے کی اجازت دینا نص قرآن کے خلاف ورزی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اسلاف اور امت سے افطار و سحر میں مساحلت کی روایت منقول ہیں، ان سب کا محمل نص قرآن کے مطابق یہی ہو سکتا ہے کہ یقین صبح صادق سے پہلے زیادہ احتیاطی تنگی اختیار نہ کی جائے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ فجر سے بہت دیر پہلے تک تم کھانا پینا چھوڑ دو یا سحری نہ کرو، اس سے تم کو کمزوری ہو جائے گی، اور فرمایا کہ اس طرح تم فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، تمہارے روزے رکھنا مشکل ہو جائیں گے، اس لیے سحری کرو، اور سحری کرنا امت کے لیے باعث برکت بھی ہے۔ اب مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح تک کھانا پینا ہے تو بس تم کھاتے پیتے رہو، جب تک چاہتے کھاتے پیتے رہو، نہیں، جب صبح طلوع ہو گئی، صبح صادق ہو گئی تو کھانا پینا چھوڑ دو، اور تمہارا روزہ ٹائم اس کا سٹارٹ ہو گیا۔ اب آگے آ رہا ہے، اب امام جساس رحمہ اللہ کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ جس شخص کی آنکھ دیر میں کھلی اور عام طور پر صبح کی اذان ہوئی تھی، جسے صبح ہونے کا یقین لازمی ہے، وہ جان بوجھ کر اس وقت کچھ کھائے گا تو وہ گناہگار بھی ہوگا اور قضا بھی اس پر لازم ہوگی، اور مشکوک حالت میں کھائے گا تو گناہ ساقط ہو جائے گا، مگر قضا ساقط نہ ہوگی اور کسی نہ کسی درجہ میں کراہت بھی ہوگی۔ اب اعتکاف اور اس کے مسائل۔ اب اعتکاف کے لغوی معنی کسی جگہ ٹھہرنے کے ہیں، اور اصطلاح قرآن و سنت میں خاص شرائط کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے اور قیام کرنے کا نام اعتکاف ہے۔ لفظ آتا ہے فی المساجد کے عموم سے ثابت ہوا کہ اعتکاف ہر مسجد میں ہو سکتا ہے۔ حضرات فقہا نے یہ شرط بیان کی ہے کہ اعتکاف صرف اس مسجد میں ہو سکتا ہے جس میں جماعت ہوتی ہو، غیر آباد مسجد جہاں جماعت نہ ہوتی ہو، اس میں اعتکاف درست نہیں۔ یہ شرط در حقیقت مسجد کے مفہوم ہی سے مستفاد ہے، کیونکہ مساجد کے بنانے کا اصل مقصد جماعت کی نماز ہے، ورنہ تنہا نماز تو ہر جگہ دکان مکان وغیرہ میں ہو سکتی ہے۔ اب مسئلہ ہے کہ روزے کی رات میں کھانا پینا، بیوی سے مباشرت، سب کا حلال ہونا اوپر بیان ہوا ہے۔ اب حالت اعتکاف میں کھانے پینے کا تو وہی حکم ہے جو سب کے لیے ہے، مگر مباشرت نساء کے معاملہ میں الگ ہے کہ وہ رات میں بھی جائز نہیں، اس لیے اس آیت میں اسی کا حکم بتایا ہے۔
اب اعتکاف کے دوسرے مسائل کے ساتھ اس کے ساتھ روزہ شرط ہے، اور یہ کہ اعتکاف میں مسجد سے نکلنا بغیر حاجت طبعی یا شرعی کے جائز نہیں۔ کچھ اسی لفظ اعتکاف سے مستفاد ہیں، کچھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل سے۔ اب روزے کے معاملے میں احتیاط کا حکم آخری آیت میں ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تقربوها، پس نہ تم اس کے قریب جانا۔ اب فرما کر یہ اشارہ کر دیا کہ روزے میں کھانے پینے اور مباشرت کی جو ممانعات ہے یہ اللہ کے حدود میں ہیں، ان کے قریب ہی مت جاؤ، کیونکہ قریب جانے سے بے حد شکنی کا احتمال ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں کلی کرنے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، جسے پانی اندر جانے کا خطرہ ہو۔ منہ کے اندر کوئی دوا استعمال کرنا مکروہ ہے۔ بیوی سے بوس و کنار مکروہ ہے۔ اسی طرح سحری کھانے میں احتیاطاً وقت ختم ہونے سے 2-4 منٹ پہلے ختم کرنا، اور افطار میں 2 منٹ مؤخر کرنا بہتر ہے۔ اس میں بے پرواہی اور سہل انگاری میں ارشاد خداوندی کے خلاف ہے۔ اب یہاں پر ہماری تفسیر جو ہے کمپلیٹ ہو گئی اس آیت کی۔ صدق اللہ العظیم۔